یہ آپ سب کو پتا ہے کہ حدیث کا لفظی معنی ہوتا ہے گفتگو، بات چیت. یہ سمپل سی باتیں میں اس کو بات آگے کرتا جا رہا ہوں. حدیث کا جو اصطلاحی معنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل اور تقریر کو ہم حدیث کہتے ہیں. اب قول، فعل اور عمل، فعل اور عمل یہ دونوں سیم چیزیں ہیں. قول بات کو کہتے ہیں. تقریر کیا ہوتی ہے؟ تقریر سے مراد یہ ہے، تقریر کا لفظی معنی ہوتا ہے مقرر کرنا سے مراد، ٹھیک ہے. اور تقریری جو حدیث ہے، آقا علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آقا علیہ السلام نے اسے منع نہ فرمایا ہو تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث تقریری. حدیث یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیا ہو. اب اسی کے معنی میں ایک آتا سنت. اب سنت کا معنی ہوتا ہے رستہ، طریقہ. سنت کا معنی رستہ اور طریقہ. قول، پھر جو تقریر ہوتی ہے یہ سنت کے معنی میں آتا ہے، اور معمولات ہیں آقا علیہ السلام کے یا عبادات ہیں آقا علیہ السلام کی، وہ ساری کی ساری کس میں آتی ہے؟ سنت میں آتی ہے. اب ہم حدیث کے جماعت تدوین حدیث چونکہ پڑھ رہے ہیں، اس حدیث کے ہم نے ادوار کو پڑھنا ہے. اس کا پہلا دور ہے، اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھ رہے ہیں. پہلا دور، اس کے بعد ہم دوسرا دور اس پہ بات کریں گے. تیسرا دور چونکہ بہت لمبا دور ہے اور آپ سے یہ سوال عموماً پوچھا جائے گا کہ پہلے دور کی یا دوسرے دور کی یا تیسرے دور کی کتابیں کتنی ہیں. چوتھا دور چونکہ وہ بعد والا دور ہے، جو دور آتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا بعد، یعنی کہ وہ والا شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں سے آپ کے نا کتابیں چوتھی صدی ہجری کا وہ دور شروع ہوتا ہے. اب آپ نے سنا ذرا غور سے کہ دوسرا پہلا جو دور ہے، اس دور میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اجازت دی تھی، مگر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے جو حکم دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ تم مجھ سے لکھ لیا کرو، کیونکہ مجھ سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے. اس دور میں جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ ہمیں صحیفہ صادقہ ہے. یہ آپ کو پتا ہے کس کا؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کے بعد صحیفہ حضرت ابو ہریرہ ہے، اگرچہ یہ بعد میں مرتب ہوا ہے مگر اسی دور میں بھی وہ شامل کرتے ہیں. زیادہ تر اس کو بعد میں شامل کیا گیا ہے. ایسے ہی کتاب الصدقہ ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو منسوخ کیا گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی موجود تھی. ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نیام میں کچھ احادیث لکھی ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ مردم شماری کے کاغذات، یہ صرف آپ کی نالج کے لیے چیزیں بتا رہا ہوں، مردم شماری کے کاغذات، خطوط جو تھے، خطبہ حجت الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو لکھوا کے دیا تھا، اس کا نام تھا ابو شاہ یمنی. یہ یاد رکھنے والا سوال ہے. ابو شاہ یمنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع جو ہے وہ لکھوا کر دیا تھا. خطبہ حجت الوداع لکھا کر دیا تھا ابو شاہ یمنی کو. یہ پیپر میں سوال عموماً آ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے صحیفہ علی جس میں مسائل اور احکام ابھی ہم بات کر چکے ہیں قصاص کے حوالے سے اس میں موجود تھے. صحیفہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیفہ ابو ہریرہ یعنی کہ یہ وہی ہے تو حضرت آپ کے شاگرد حضرت امام ابن منبہ نے مرتب کیا تھا. اور یہ اس کے نسخے جو ہے وہ بھی ملے، اور ایک برلن میں اور ایک دمشق کی لائبریری کے اندر جو آپ کے شاگرد امام ابن منبہ نے مرتب کیا ہے. مسند احمد کے اندر وہ نسخے پھر وہ ویسے کے ویسے شامل ہے. اور یہ ایک نسخہ برلن کی لائبریری سے ملا ہے اور دوسرا جو ہے کہاں سے ملا ہے؟ دمشق سے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس لحاظ سے پہلا دور جو ہے اس میں یہ کتابیں احادیث کی اور احادیث کا لکھا جانا اور اس کا پڑھا جانا یہ موجود تھا، جس میں صحیفہ صادقہ، جس میں کتاب الصدقہ، جس میں صحیفہ ابو ہریرہ، مردم شماری کے کاغذات، مختلف بادشاہوں کے نام جو فرامین کے نام خطوط تھے، اور خطبہ حجت الوداع ابو شاہ یمنی کو لکھوایا گیا. صحیفہ ابو ہریرہ جو آپ کے شاگرد حضرت امام ابن منبہ نے لکھا، اور اس کے جو نسخے برآمد ہوئے ایک برلن سے اور ایک دمشق سے. یہ پہلے دور کے ہیں. اب آپ بات کر لیتے ہیں دوسرا دور. دوسرا دور حافظہ پر اس دور میں لوگ زیادہ اعتماد کرتے تھے،
اور باقاعدہ طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے رحمۃ اللہ علیہ نے، اب آپ کو ان کے بارے میں بتا دیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ پنجم اور عمر ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. عمر ثانی اور خلیفہ پنجم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے خلافت کی وہ ساری باتیں تازہ کر دی تھی. اور ان کا دور جو ہے 99 ہجری سے 101 ہجری، یعنی کہ یہ ان کا دور خلافت ہے. تو آپ نے جب خلافت سنبھالی ہے تو 99 یعنی کہ 99 ہجری کے اندر آپ نے حدیث کو جمع کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا. آپ نے حدیث کو جمع کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا اور آپ نے گورنروں کو خط لکھا تھا کہ جس جگہ پہ جو حدیث ہے وہ محدثین کو حدیث کے جمع کرنے پر لگا دیں. اور اس وقت پھر صحابہ کرام اور شاگردوں نے ان کی حدیثیں اکٹھی کی. اس وقت مختلف جو مکاتب حدیث تھے مختلف جگہوں کے، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مکہ کے اندر کون سا مکتبہ فکر تھا حدیث کو جمع کرنے والا، اور مدینہ کے اندر کون سا تھا، اور شام کے اندر کون سا تھا. یہ آپ کو بتا دیں کہ مدینہ کے اندر یہ جمع کرتے تھے امام زہری رحمت اللہ علیہ مدینہ کے اندر احادیث کو جمع کرنے والے تھے. اور ایسے ہی جو امام مالک بھی مدینہ اور مکہ کے جو حدیث کو جمع کرنے والے تھے. شام میں امام مکحول رحمت اللہ علیہ یہ حدیث کو جمع کرنے والے تھے. یعنی کہ یہ مختلف ائمہ کرام ہے جو مختلف حدیثوں کو جمع کرتے رہتے تھے. اور اس دور میں جو کتابیں لکھی گئی وہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس دور میں جو کتاب لکھی گئی ہے وہ کتاب الام. ویسے حدیث کی جو پہلی کتاب ہے وہ موطا امام مالک. وہ انشاءاللہ میوٹ کر دیں سر. یہ اپنے مائک کائنڈلی میم اپنے مائک آف کر لیں سر. اچھا جی، موطا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ہے. موطا امام مالک جو امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی کی ہے، جو کہ 93 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں. 10 منٹ رہے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی امام شافعی کی کتاب ہے کتاب الام. یہ امام شافعی کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے اور یہ فقہ پہ حدیث پہ اس کے اندر اصول حدیث بھی بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد جامع کتاب ہے امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی. یہ بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. اس کے بعد آتا ہے ان میں سے نامی سوال آتے ہیں جی کتاب الاسحار ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. اور ایسے ہی جو کتاب ہے مسند، ایک مسند ہے مسند امام احمد بن حنبل بھی ہے اور ایک مسند ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ. ایسے کتاب الزہد. اب یہ جو کتاب ہے یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی. اس کے بعد ہے فقہ حنفی، فقہ مالکی. اس دور کے اندر جو اس کی جمع تدوین ہوئی ہے یہ دوسرا دور ہوتا ہے، یعنی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا دور یہی ہے اور جس کے اندر یہ فقہ مالکی اور یہ حدیث کا دوسرا دور کہلاتا ہے. اس کے بعد اب جب بات کر لیتے ہیں حدیث کا جو تیسرا دور ہے. اب آپ نے دوسرے دور میں سے ریلیٹڈ کتابوں کا اگر آپ نے انٹرویو میں سوال پوچھا جائے کہ حدیث کے دوسرے دور کی 2-4 کتابوں کے نام تو آپ بتا دیں موطا امام مالک، کتاب العلوم، جامع، کتاب الاسحار، مسند. یہ کتابیں جو ہیں یہ ساری کی ساری دوسرے دور سے متعلقہ ہیں. اب ہم بات کریں گے تیسرے دور کی. تیسرا دور بڑا امپورٹنٹ دور ہے جس دور کے اندر وہ حدیث کی ساری کتابیں جس کو ہم سیاہ ستہ کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں لکھی گئی ہے. تیسرا دور ہے جی. اور اس کے اندر آپ کو بتا دیں تیسرا دور سیاہ ستہ کا دور ہے، سیاہ ستہ. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری کتابیں جو ہیں یہ لکھی گئی کیونکہ علم حدیث اس وقت پختگی کا دور تھا
محدثین کرام کی ایک بڑی جماعت موجود تھی، اور اس وقت اصول و ضوابط جو ہے وہ بنا لیے گئے تھے، اسماء و رجال کا کام ہو چکا تھا، جرح و تعدیل کا فن جو بعد وجود میں آ چکا تھا۔ انشاءاللہ اسماء و رجال، جرح و تعدیل، اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ یہ ایک سنہری دور ہے حدیث کا جس کے اندر ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیاستہ میں بخاری شریف رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا جو پورا نام ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ اکثر انٹرویو میں سوال پوچھتے ہیں اور لوگوں کو یہ سوال نہیں آتے۔ الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اب یہ صحیح بخاری کا پورا نام ہے، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ بخاری شریف ہے۔ ان کے مصنف ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، جو کہ انہوں نے 5 لاکھ یعنی 5 سے 6 لاکھ حدیث کے حافظ تھے، اور ہر حدیث کو استخارہ کر کے یہ لکھتے تھے، اس کے بعد یہ اس کو اپنی کتاب میں شامل کرتے ہیں۔ اور اس کتاب کو لکھنے میں آپ نے 16 سال کی عمر صرف کی، 16 سال اس کتاب کو لکھنے میں لگ گئے، اور یہ کتاب آپ نے لکھی ہے اپنے استاد اسحاق بن راہویہ، اسحاق بن راہویہ کی خواہش پر یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی، جیسے انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، اور اس کے اندر 7275 احادیث مکمل ہے، تکرار سمیت، اور بغیر تکرار کی حدیثیں بنتی ہیں 4000 بغیر تکرار کے ہیں، تکرار کے ساتھ 7275 احادیث موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 194 ہجری، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہے 256 ہجری، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ 194 256 یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختصر آپ کو جو بتایا گیا ہے وہ صرف آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے اور کوئی ڈیپلی سوالات ایک بندہ ہوتا ہے وہ کہے کہ وہ والے نہیں آتے، بس آپ نے اتنے آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہم اب بات کرتے ہیں صحیح مسلم کی۔ صحیح مسلم کا جو نام ہے، ان کے مصنف ہے ابو صحیح الجامع الصحیح، اس کا نام ہے الجامع الصحیح۔ الجامع الصحیح اس کا پورا نام ہے، اور ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری یہ دوسرے نمبر پر حدیث کی کتاب ہے، اور امام صاحب کی پیدائش 204 ہجری تا 261 ہجری ہے، یاد رکھیں، یعنی کہ 261 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہے۔ الجامع الصحیح یہ صحیح مسلم ہے، یہ صحیح مسلم ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی ان کی شروحات پہ بھی بات کریں گے، مگر پہلے ہم اس کا تعارف کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جامع ترمذی۔ جامع ترمذی، جامع ترمذی ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، اور ان کی پیدائش ہے 209 ہجری تا 279 ہجری، یعنی کہ ان کی وفات ہے۔ تو ان کی کتاب کا نام ہے الجامع الترمذی، الجامع الترمذی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سنن ابن ماجہ۔ ان کے بارے میں سوال یاد کرنے والے جو ہے نا، میں نے کتاب کا نام ہے، ان کی پیدائش ہے، اور ساتھ میں ان کی شروحات ہے، بس اس کے بارے میں یہ سوال ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ سوالات بہت کم آتے ہیں، بہت کم آتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ ابو عبداللہ، یہ میں نے جو ترتیب ان کے عمروں کے حساب سے رکھی ہے۔ سنن ابن ماجہ جو ہے یہ ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی، ایران کا شہر قزوین کے اندر پیدا ہونے والے ہیں، اور یہ بھی 5 لاکھ حدیث کے مجموعے میں سے انہوں نے لکھا ہے۔ آپ کی پیدائش ہے 209 ہجری اور وفات ہے تا 273 ہجری۔ یہ قزوین ایران کا شہر ہے۔ اس کتاب کے اندر 5 ثلاثی روایات موجود ہیں۔ بخاری کے اندر میں نے بتا دیا تھا 22 ثلاثی روایات موجود ہے، اور اس کے اندر 5 ثلاثی روایات موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں دوسرا اس کی شروعات پر۔ اس کے بعد ہے سنن نسائی۔
اچھا جی، جیسے میٹنگ ختم ہو جائے تو دوسری میٹنگ آپ فوری جوائن کر لیجیے گا۔ امام عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، اور ان کی پیدائش ہے 215 ہجری تا 303 ہجری، یعنی کہ ان کی وفات ہے، اور انہوں نے حدیث لکھی 5761 احادیث ہیں ان کی ٹوٹل، جس اپنی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور سنن کبریٰ کا اختصار کر کے سنن صغریٰ مرتب کی، یاد رکھیں یہ سنن کبریٰ تھی، یہ سنن کبریٰ تھی، اور اس کا اختصار کر کے انہوں نے جو اختصار لکھا نا وہ سنن صغریٰ کے نام سے ہے۔ سنن الصغریٰ کا نام سے نام ہے، مگر مشہور جو ہے وہ سنن نسائی کے نام سے، یعنی کہ پہلے سنن کبریٰ تھی، اس کا مختصر کر کے سنن صغریٰ لکھی۔ اب جو سنن صغریٰ کا نام ہے وہ سنن نسائی ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا 215 میں پیدا ہوئے اور 303 میں ان کی وفات ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے سنن ابی داؤد۔ سنن ابی داؤد جو ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش ہے 202 ہجری اور وفات ہے 275 ہجری۔ یہ تو ان کا سال آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سجستان کے اندر ان کی کنیت ہے، جو لقب ہے نا مشہور، وہ سجستانی ہے کنیت، ٹھیک ہے، سجستانی، اور یہ سجستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ ایک ثلاثی روایت اس میں موجود ہے، اور 600 مرسل روایات اس میں موجود ہے، یہ اس سنن ابی داؤد کے اندر۔ اور آپ نے فرمایا کہ 4 حدیثیں عمل کرنے کے لیے کافی ہے، 4 حدیثیں عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ سیاہ ستہ میں جو شامل ہے ابن ماجہ، اس کو بھی شامل کرتے ہیں، مگر اب یہی شامل ہے، کبھی موطا امام مالک کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ تو اب آپ نے سیاہ ستہ کے بارے میں کیا چیزیں پڑھنی ہیں؟ کتاب کا نام، اصل نام، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پڑھنا ہے ان کی شروحات کے بارے میں پڑھ لینا ہے، یا اس میں ثلاثی کتنی ہے یا مرسل کتنی اگر کوئی بیان کی گئی ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اصول اربع۔ اصول اربع اہل تشریح کی، فقہ جعفریہ کی 4 مشہور کتابوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصول اربع۔ اہل تشریح کی حدیث کی 4 کتابوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصول اربع۔